جی ویئرس ابھی آپ نے ایک پیکج دیکھا پیرالسس کے اوپر. اب ہم اس پہ فردر بات کرتے ہیں. اچھا بات کرنے سے پہلے کال اٹینڈ کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. اوکے مجھے آواز نہیں آ رہی. دوسری کال اٹینڈ کرتے ہیں. السلام علیکم. مجھے دوسری کال کی بھی آواز نہیں آ رہی. سوری جی. اچھا جی دوبارہ کال کر لیں آپ دونوں حضرات جو بھی تھے. تو اچھا ہم آپ پہ آگے بات آتے ہیں. پیرالسس کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہ کس ایج کے ہوتے ہیں موسٹلی؟ پیرالسس دیکھیں بہت سارے ملٹیپل ریزنس کی وجہ سے ہوتا ہے. یوزلی جو اسٹروک کی وجہ سے ہو رہا ہے اس میں ایلڈرلی پیشنٹس ہوتے ہیں. جیریاٹرکس میں ہمارے پاس بہت پیشنٹس آتے ہیں جو ہائپر ٹینشن اور ان سب کی وجہ سے اسٹروک ہوتا ہے اور ان کو پیرالسس ہوتا ہے کسی بھی قسم کا. تو یوزلی ایلڈرلی پیشنٹس, لیکن ڈیفینیٹلی ینگ پیشنٹس ان کے ٹیومر. بچے بالکل, ابھی ہمارے پاس ایک 5 سال کی بچی آئی تھی جس کو اسٹروک ہوا تھا. سیریسلی؟ تو اس کی لیفٹ سائڈ ویک ہو گئی تھی. ریزن اسٹروک کا کوئی ایسے بچوں میں کوئی ریزن ڈاکٹر طارق بہتر بتا سکتے ہیں کہ کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے اس کی ڈیولپمنٹ میں, کوئی کلاٹ ہو, کوئی چیز مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں اس کا ہسٹری کیا تھی, لیکن لیفٹ سائڈ اس کی ویک تھی. بچوں میں جو ہے نا عموماً یہی جو میں آرٹیریو وینس میلفارمیشن کی میں بات کر رہا تھا, یہ ہوتے ہیں پیدائشی, لیکن ضروری نہیں کہ یہ اسی سٹیج میں یا بالکل فوراً اسی وقت جو ہے نا یہ کوئی پرابلم کر لی. بعض اوقات لیٹر آن ایک طرح سے جو ہے نا کسی بھی ایج میں پرابلم کر سکتے ہیں. بعض اوقات ان کی کچھ اور بھی, اگر بہت چھوٹے بچوں کی ہم بات کریں تو اس میں کچھ اور ہیریڈیٹری قسم کے پرابلمز جو کہ ویسلس کے اپنے کچھ ڈیزیزز ہوتی ہیں. کچھ ان کے اور بھی اگر ڈیپ میں چلے جائے تو کچھ کنجنٹل اناملیز ہوتی ہے جس میں ویسلس کے پوری طرح سے بنے نہیں ہوتے. کچھ پری میچور بچے پیدا ہو جاتے ہیں, ان کو بھی ہیمریجز ہو جاتے ہیں. تو بہت چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں. اس میں کچھ جو ایک طرح سے فیملیز میں کچھ ڈیزیزز رن کرتی ہیں, تو اس طرح کے بچے وہ بہت ارلی پریزنٹ کر لیتے ہیں. تو ان میں جو کازز ہیں فالج کے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. جو ایلڈرلی ڈاکٹر صاحب بات کریں جو ایلڈرلی پیپل میں ہے وہ ایک الگ ہے. وہ وقت کے ساتھ ساتھ ویسلس کے اندر کچھ چینجز آتی ہے, چاہے وہ ڈائبٹیز سے ہو, ہائپر ٹینشن سے ہو, آپ کے ڈائٹری پرابلمس کی وجہ سے ہو. وہ باقاعدہ اس کی ایک کلیئر کٹ ہسٹری ہے اور کلیئر کٹ پیتھوفیزیولوجی ہے. ان میں جو ہے نا وہ شاید ویسلس کی پری میچورٹی ہے, یا شاید کوئی ویسلس کے بننے میں کوئی ڈیفیکٹ رہ جاتے ہیں. وہ بہت سارے ایک لمبی لسٹ ہے ہیریڈیٹری ڈیزیزز کی جس میں ویسلز میں کوئی پرابلم ہوتے ہیں, ان کے بننے میں کوئی پرابلمز ہوتے ہیں. اس طرح کی چیزیں ہیں. تو یہ ہیں بالکل ڈیفینیٹلی ہو سکتے ہیں بالکل چھوٹے بچوں میں بھی. کوئی چند مہینے پہلے بھی ہم نے بہت چھوٹی سی کوئی 3-4 مہینے ایک بچی کا جو ہے نا اتنا بڑا جو ہے نا ایک طرح سے دماغ کے اندر کلاٹ بنا ہوا تھا. اب وہ ہم نے آپریٹ کیا, اللہ کا شکر بچی ٹھیک ہو گئی. اس کی جو ہسٹوپیتھولوجی وہ آئی تو اس میں وہی چیز نظر آئی جو میں بھی بات کر رہا تھا کہ وہ آرٹیریو وینس میلفارمیشن تھا, چھوٹا سا تھا. شاید وہ جو ہے نا ایک طرح سے بہت ہی پری میچور تھا, بہت ہی امیچور تھا رادر, اور وہ رپچر ہو گیا اور اس کی وجہ سے جو ہے نا بے ہوشی میں بھی چلی گئی اور وہ ویکنیس بھی سارا کچھ سامنے آ گیا. تو ہوتا ہے ڈیفینیٹلی ایج. مجھے پتا ہے فزیو تھراپی پیرالسس کے پیشنٹ کو کتنا ہیلپ کرتی ہے؟ فزیو تھراپی تو ایک میرا خیال ہے ون آف دا اونلی ہیلپ فار دا پیرالسس پیشنٹس. کیونکہ جب ایک دفعہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو جاتا ہے پیشنٹ آفٹر نوئنگ کہ اس کا ایک سائڈ ویک ہے یا ایک لم ویک ہے جو بھی, تو اس کا جو ڈپریشن کا فیز ہے اور سب کچھ. کیوں ہو رہی ہے؟ کیا کنیکشنز میں پرابلم آ گئی ہے؟ کیبل وائر خراب ہو گئی ہے؟ کیا ہوا؟ بالکل, جو آپ کی جس جگہ پہ لیژن ہوئی ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے, اگر لمبر لیول پہ لیژن ہوئی ہے تو آپ کے لوور لمز جو ہیں وہ پیرالائز ہو سکتے ہیں. سروائکل لیول پر ہوگی تو پورے چاروں لمز ہو سکتے ہیں. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ کمپلیٹ اگر سیکشن ہو گیا تو پھر تو کوئی ریکوری کے چانس ہی نہیں ہے. لیکن اگر پارشل ہے جس میں تھوڑی بہت موومنٹ باقی ہے, یا اگر فلکر موومنٹ بھی ہے تو اس پہ ہم لوگ ورک کر کے اس کو بہتر کر سکتے ہیں. ایکسرسائزز بہت سارے ہمارے تو ڈپارٹمنٹس کے اندر ٹل ٹیبلز ہیں, ایکسرسائز میتھڈز ہیں, پولیز ہیں, ہم یوز کر کے ان کو سلنگس کے تھرو بہت سارے پیشنٹس کو ہیلپ کرتے ہیں, بہت امپروو ہو جاتے ہیں. مطلب اگر ان کی ہلکی سی بھی کوئی تھوڑا سا بھی اسپارک ہونا چاہیے تو یو کین ہیلپ. بالکل بالکل, تھوڑا سا بھی اگر بالکل فلیسڈ ہو چکے ہیں, کمپلیٹ سیکشن ہے, تو پھر تو کچھ ہم کر نہیں سکتے, وہ ڈاکٹر ہی بتا دیں گے. مطلب ہلکی سی بھی الیکٹریسٹی آ رہی ہوگی تو آپ اس کو بڑھانے کی کوشش کریں گے موومنٹ سے. دیٹ از دی ایک بھی فیز آ رہا ہوگا تو پورے گھر کی بجلی آن کر دیں گے. ویری نائس ایکسپلینیشن جی. اسی بات سے ایک کال ہے جی ہمارے پاس, اٹینڈ کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. ہاں جی السلام علیکم, کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں شاہجہاں بول رہی ہوں کنکوٹ سے. جی کیسی ہیں آپ؟ جی خیر خیریت, اللہ کے لاکھ شکر. آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. پول کا آنسر کریں گی؟ جی میں کنکوٹ سے بول رہی ہوں. میرا ایک سوال ہے آپ سے ڈاکٹر صاحب. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, پوچھیے.
मेरा सवाल ये है कि मेरे शादी को 8 साल हो गए हैं। अच्छा ठीक है। हाँ, 4 मेरे सीजर हुए हैं। अच्छा 3 बच्चे मेरे फौत हो गए। अच्छा एक मेरा बेटा है जो पहले सीजर था मेरा, अल्लाह उसको जिंदगी दे। अभी डॉक्टर ने मेरा बच्चा बंद कर दिया। अच्छा तो मुझे तीसरे बच्चे से मुझे पता चला टेस्टों में, तो मुझे शुगर है। कभी मेरी शुगर बनती है 200, कभी 250, कभी 160। मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं रहती। कभी मेरे पुठों में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, मुझे ऐसे फील होता है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है। मैं कराची का आगा खान में भी दिखाती हूँ अपने आप को, वहाँ से मेडिसिन ली है, लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं होता। कभी कभी मेरी जो है क्या होता है, जिस्म में सांसें नहीं होती। तो ये शुगर की वजह से होती है या ये कोई मुझे और कोई बीमारी है? मैंने हेपाटाइटिस सी की टेस्ट करवाई, बी की करवाई, वो क्लियर है, लेकिन थोड़ा सा शुगर का मसला है। जो मेरे सर में दर्द पड़ता है वो 3-3 दिन तक चलता है। अच्छा आपको तो कभी ये कोई आपसे माइग्रेन का मुझे इशू तो नहीं पूछना हुआ? है जी। माइग्रेन जो होता है, सर का दर्द, आधे सर का दर्द, वो होता है? हाँ, ये जो मेरी नसें हैं ना, जो ये सर के दर्द की नसें, मैं कहती हूँ ये मेरी फट जाएंगी, लेकिन जो पूठी का दर्द है वो मुझे बहुत बहुत पड़ता है। ब्लड प्रेशर इसकी होता है वजह से मेरा जो चेहरा है वो सांवला हो जाता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि डॉक्टर साहब से भी पूछना है और डॉक्टर साहब से भी पूछना है कि ये मुझे दर्द किस वजह से होता है। अच्छा आपको ब्लड प्रेशर क्या का भी वजह प्रॉब्लम है है? इसकी? ब्लड प्रेशर का जी? भी प्रॉब्लम है? हाँ, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है। वो मेरी प्रेगनेंसी में वो बढ़ता था, अब वो कभी कभी बढ़ता है नहीं। तो आपका शुगर लेवल अगर कंट्रोल वो नहीं होता? जी, शुगर कंट्रोल नहीं होती आपकी? शुगर कंट्रोल कभी कभी हो जाती है, कभी कभी कंट्रोल से निकल जाती है। कभी 250 बन जाती है, कभी 300 और कभी 160। कल मैंने टेस्ट की थी तो वो 130 थी। अच्छा तो ठीक पता नहीं ये क्या मसला है मेरे साथ, लेकिन जब मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो मेरे सारे जिस्म में जलन पैदा हो जाती है। अच्छा ठीक है। चलिए जी, सर कुछ पूछना है आपने? नहीं बस ठीक है। चलिए जी, हम आपको बता रहे हैं, आंसर कर रहे हैं, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। सर उन्होंने डिटेल में अपनी हिस्ट्री जितनी बता सकी बताई ये है। सारा कुछ तो इन्होंने बता दिया, लेकिन इस तरह से ये जो ना हमारे लिए कोई फोकस किस्म की चीज़ें नहीं है ना, जनरलाइज प्रॉब्लम है, मल्टीपल चीज़ें, मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। इनके लिए मैं अभी मतलब सिर्फ एक ही मशवरा दूंगा कि किसी भी अच्छे फिजिशियन से मुलाकात कर ले, क्योंकि ये एक चीज़ नहीं है जो कि प्ले कर रहे सारी चीज़ों को, मल्टीपल फैक्टर्स है, इनमें से एक एक चीज़ को देखना पड़ेगा क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या मेडिकल। ज़ाहिर है सारी चीज़ें जो है ना इस तरह से कोई परेशानी वाली चीज़ लग तो नहीं रही, लेकिन मेरे ख्याल में जो है ना वो इस तरह से जवाब देना कि आप ये दवाई खा ले या ये कर ले, वो मेरे ख्याल में सही नहीं होगा। इनफैक्ट बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा भी चुकी हैं, लेकिन ये कि दिखाना पड़ेगा, पूरी तरह से वर्कअप करना पड़ेगा, पूरा वर्कअप करना पड़ेगा। ये तो बैठे हुए तो मल्टीपल सिम्पटम्स हैं, बहुत सारे सिम्टम्स एक साथ आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जो है एक अच्छा ओपिनियन लेके जो है वो किसी न किसी नतीजे पे जो है ना डॉक्टर पहुंच जाएगा। सर ये सारा वक्त सर में दर्द होना और बॉडी एक के इसके हिसाब से कुछ बता सकते हैं इनको? देखें, इसमें भी मैं वही कहूँगा कि नहीं, मुलाकात ज़रूरी होता है। इसमें यूँ समझ ले कि ये हिस्ट्री तो हमने इनसे ले ली ना, हिस्ट्री तो ठीक है यही है, लेकिन उनको फर्दर एग्जामिन करना, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन। हाँ, उसी हिस्ट्री और एग्जामिनेशन में फिर आपको कौन से इन्वेस्टिगेशन इंपॉर्टेंट लगते हैं वो भी करना ज़रूरी है, तब कहीं जाके जो इनसे बात। तो ब्लड प्रेशर का तो कह सकते हैं ना कि जब वो बढ़ता है तो शायद इनके सर में दर्द इसी वजह से होता है। और क्योंकि ब्लड प्रेशर की तो सबसे पहली निशानी ही होती है या वो कम हो रहा होता है या वो बढ़ रहा, तो दोनों में जी सर का दर्द कंफर्म है, डन है जी। और ये शुगर लेवल तो आपको किसी ना किसी कंट्रोल करना ही पड़ेगा, ये तो बड़ा खतरनाक हो जाएगा अगर ये इसी तरह फ्लक्चुएट करता रहा बार बार, है ना। मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, मल्टीपल फैक्टर होते हैं। अच्छा जी, अब हम कमिंग बैक टू हमारे पैरालिसिस, ठीक है, हमारा अल्लाह खैर पैरालिसिस जो हमारा टॉपिक है जी, उससे आते हैं। तो आप बता रही थी कि पैरालिसिस के पेशेंट काफ़ी हद तक एक फेज भी आ रहा हो तो आप उसको वापस से 3 फेज पे ले आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कितना अर्सा लग रहा था? देखिए टाइम जो है फ्रेम डिफाइन करना बहुत मुश्किल होता है। कुछ पेशेंट्स 6 महीने, कुछ साल और कुछ सालों लग जाते हैं। डिपेंड करता है कि कितना जो केयर गिवर्स भी जो हैं वो कितना इसमें हेल्प कर रहे हैं, दूसरा पेशेंट की खुद विल पावर कितनी है और कितनी गुंजाइश है इम्प्रूवमेंट की। डेफिनेटली पेन भी होता है और यूजुअली हम नज़रअंदाज कर देते हैं पेन को,
کیونکہ وہ سائڈ میں اگر سینسیشن نہیں ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ کچھ اس کو جب محسوس ہی نہیں ہو رہا تو کوئی پین کیسے ہو سکتا بس ایکسرسائز کرائے جاؤ. اگر وہ اپنا فار انسٹنس ایک لمب کی اس کی کمزوری ہو گئی اور آپ اس کی فزیو تھراپی کرا رہی ہیں اس کے لمب اٹھا کر, ٹھیک ہے, تو کیا اس کو اس طرح اٹھانے میں درد ہوگا؟ نہیں ہوگا. لیکن جہاں پہ کانٹریکچرز ہوں گے اس کے, جی بالکل کھینچے گا, اسٹریچ اس کو فیل ہو سکتا ہے. وہی ڈیپینڈ کرتا ہے ہمیشہ کہ کتنی اس کی سینسیشن لاس ہے. بغیر فزیو تھراپی کے چھوڑا, یہ بڑا میٹر کرتا ہے. اگر فزیو تھراپی نہیں ہوگی تو پھر تو ڈیفینیٹلی کانٹریکچرز ڈیولپ ہوں گے. ختم مسل تو اس کی ایٹروفی ہو گئی. پھر ایٹروفی کے علاوہ جو کانٹریکچرز ڈیولپ ہوتے ہیں نا, جو جوڑ مڑنا شروع ہو جاتے ہیں, اس کو پھر کھولنا بہت ایک مشکل کام ہوتا ہے اور کافی پینفل پروسیس ہوتا ہے. وہ جوڑ کھل پاتے ہیں؟ بالکل کھل جاتے ہیں. سپلنٹس ہوتے ہیں, ہم اس کو کھول کے سپلنٹس میں ڈالتے ہیں. اسپیشل سپلنٹس بنتے ہیں اس کے کسٹمائزڈ, ان کو سیدھا رکھنے کے لیے اور ان کو ان کی جوائنٹ انٹیگریٹی کو بیسیکلی مینٹین کرنے کے لیے. ایسے پیشنٹس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے ان کی جنرل ویل بینگ کے لیے کہ ان کو بہت موٹیویٹ کریں اور چھوٹی چھوٹی ان کی اچیومنٹس کو بھی بڑا کر کے دکھائیں تاکہ ان کی ول پاور بڑھے اس سے. صحیح, اوکے. فزیو تھراپی کا بیسیکلی جو بیسک تھیم ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمیں انتظار ہوتا ہے ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کا. مثال کے طور پر برین میں ہے کوئی پارشل جو ہے نا ایک طرح سے پالیسی ہوئی ہے, یا اس طرح سے جو ہے نا اسپائنل کارڈ میں کچھ پارشل انجری ہوئی ہے. اب اس میں مثال کے طور پر مجھے انتظار ہے اپنے مریض کے ٹھیک ہونے کا لیٹ سے 3 سے 6 مہینے. ٹھیک ہے. اب وہ 3 سے 6 مہینے میری ٹریٹمنٹ سے اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا, کیونکہ میں اسے نہ کوئی ایسا میڈیسن پرسکرائب کر رہا ہوں, نہ میں ایسا کچھ بھی نہیں دے رہا, سوائے اس کے کہ فزیو تھراپسٹ ان مسلس کو ہیلدی رکھے. صحیح, ہیلدی رکھے, مسلس کی ایٹروفی نہ ہونے دے. ایٹروفی نہ ہو, کانٹریکچر جوائنٹس کو اچھی طرح موبلائز رکھے, کیونکہ اس میں اگر وہ طاقت آنی شروع ہو گئی مثال کے طور پر جو ہے نا 6 مہینے کے بعد اس نے بہتر ہونا ہے, لیکن مسلز ان کے بالکل جو ہے نا اسکار ایک طرح سے فائبرس ٹیشو بن چکا ہے, اس میں کوئی وہ کانٹریکشن وہ ساری چیزیں ہیں بالکل فلیبی ہو گئے. اسی طرح سے جو ہے نا اگر اپر موٹر نیورون جس کو ہم کہتے ہیں اس میں اگر کانٹریکچر اتنے ایک طرح سے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے نا پورے لم ہی بیکار ہو گئی ہیں, سارے جوائنٹس ہی جو ہے نا جم گئے ہیں, تو اگر وہ بہتر ہو بھی جاتے ہیں تو وہ اس کے کسی استعمال میں آتا نہیں, کیونکہ کانٹریکچر اتنے بری طرح سے, جوائنٹس اتنی بری طرح سے مسلز واپس سے اپنے آپ کو اسٹیبلش کہنے کا مطلب یہ کہ یہ ایک سفر ہوتا ہے. اس میں ہم نے جو ہے نا وہ اگر بہت زیادہ حقیقت میں دیکھیں تو یہ نیچرل ریکوری ہو رہی ہوتی ہے اسی سیلولر لیول پر, لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ نہیں وہ اس ڈیوریشن کے میں جو ہے نا یہ مسلس خراب نہ ہو, خراب نہ ہو. اچھا سر, ہمارے پاس بریک کا وقت ہے, کال ہے. اچھا جی, چھوٹی سی بریک ہے جی, بریک کے بعد کال اٹینڈ کریں گے. چھوٹی سی بریک ہے, کہیں نہیں جائے گا, ویل بی رائٹ بیک.